اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہم نے گزشتہ دنوں اشفاق احمد کا محسن محلہ افسانہ پڑھا تھا، اور اس افسانے کی ایکسرسائز کا جو آخری کویسچن ہے، اپنی بک دیکھیے گا ذرا، پیج نمبر 105 پہ ہے جو لاسٹ کویسچن ہے، جس میں اردو میں درج ذیل افعال بطور امدادی فعل استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ کی مدد سے دو جملے بنائیں۔ سوال ذرا دوبارہ دیکھیے گا۔ اردو میں درج ذیل افعال بطور معاون افعال استعمال کیے جاتے ہیں، آپ ان کی مدد سے دو جملے بنائیں۔ فیڈرل بورڈ کے سلیبس کے مطابق امدادی مصادر کا بطور امدادی فعل استعمال کویسچن جو ہے وہ کمپلسری ہے، جو کویسچن نمبر 2 کے اندر آتا ہے، جس میں 3 مصدر دیے ہوتے ہیں جن کو آپ نے امدادی فعل کے طور پر استعمال کرنا ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، قواعد کی روح سے، گرامر کی روح سے امدادی افعال وہ فعل ہیں جو کسی جملے میں اصل فعل کے ساتھ مل کر بات کو پرزور اور مکمل کرتے ہیں۔ پھر ذہن نشین کر لیجئے گا کہ امدادی فعل وہ فعل ہیں جو کسی جملے میں اصل فعل کے ساتھ مل کر بات کو مکمل کرتے ہیں۔ عمومی طور پر، عام طور پر امدادی فعل اصل فعل کے بعد آتے ہیں یا انہیں اصل فعل کے بعد ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ امدادی فعل اصل فعل سے پہلے بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ جیسے وہ شعر نہیں ہے کہ ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، یہ مصرع اکثر آپ نے سنا ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں دے مارا جو دینا مصدر ہے وہ پہلے استعمال ہوا ہے، اور مارا فعل جو ہے بعد میں استعمال ہوا ہے، تو امدادی فعل پہلے بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ امدادی فعل جو ہے وہ اصل فعل کے بعد آتا ہے۔ اب یہاں پر اہم بات یا وہ مقصد جس کے لیے امدادی فعل کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس میں پہلی بات تو یہ ہے جی کہ امدادی فعل جملے کو مکمل کرتا ہے، اور اس سے جملے میں زور پیدا ہوتا ہے، وضاحت ہوتی ہے، اور اس سے یہ کہنا کچھ بعید نہیں کہ جملے کا جو حسن ہوتا ہے، جو اس کی خوبی ہوتی ہے، اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر فعل کی حالت کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ وہ بنیادی نکات ہیں جس کی وجہ سے، جس سبب جو ہے امدادی فعل کو استعمال کیا جاتا ہے۔ عمومی طور پر آج میں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں، آنے والے زمانے میں جب آپ اس کی مشق کریں گے، جانے انجانے میں آپ سے غلطی بھی ہو جائے گی کہ آپ امدادی فعل کو فعل کے طور پر استعمال کریں گے۔ لہٰذا جب بھی جملہ بنائیں تو جملے کا تجزیہ ضرور کریں۔ تجزیہ کرنے سے مراد میری یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس جملے میں فعل کے ساتھ امدادی فعل کون سا استعمال ہوا ہے۔ اگر آپ نے امدادی فعل کو فعل کے طور پر استعمال کیا ہوگا تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو مثلا جیسے دیکھیے کہ جانا مصدر ہے، اس کو امدادی فعل کے طور پر آپ استعمال کرتے ہیں کہ میں کالج پڑھنے گیا۔ جانا کو گیا کے اعتبار سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب پڑھنے گیا، اب کیا کیا آپ نے کہ گیا جانا کو آپ نے اصل فعل کے طور پر استعمال کر دیا، ٹھیک ہے نا۔
تو اس طرف ذرا آپ نے دھیان دینا ہے کہ مصدر کون سا ہے جسے آپ نے امدادی فعل کے طور پر استعمال کرنا ہے، اور اصل فعل کون سا ہے۔ اب آپ اپنی کتاب میں جو مصدر دیے گئے ہیں ذرا ان کی ترتیب دیکھیے اور پھر ان کا جملے بناتے ہیں۔ ایک دو جملے میں بنا دیتا ہوں اور آپ نے اپنے طور پر ہر حال میں جملے بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ خود جملوں کی مشق نہیں کریں گے، غلط جملہ بنتا ہے تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ غلط جملہ بنایا آپ نے اس کا تجزیہ کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے امدادی فعل کو فعل کے طور پر استعمال کیا ہے تو دوسرا جو جملہ بنائیں گے اس میں اس کی غلطی کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو دیکھیے اس میں جو پہلا امدادی فعل دیا ہوا ہے وہ ہے دینا، اور اس کے بعد جو ہے وہ لینا دیا ہوا ہے۔ تو یہ دو جملے میں دے رہا ہوں آپ کو، دیکھیے گا ذرا۔ جی، دینا، علی درد کی شدت سے رو دیا۔ اب دینا جو ہے یہ امدادی فعل ہے، اور ہم نے کیا کیا؟ علی درد کی شدت سے رونا جو ہے وہ فعل ہے، اور دیا امدادی فعل کے طور پر استعمال کیا ہے۔ پھر تو جو دیکھیے گا کہ علی درد کی شدت سے رو دیا، رونا فعل کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اس جملے میں، اور دیا امدادی فعل کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اگر ہم ایک اور جملہ بنانا چاہیں، مثلا میں نے قرض ادا کر دیا، ادا کرنا فعل ہے، اور دیا امدادی فعل کے طور پر ہم نے اس کو استعمال کیا ہے۔ تو یہ ایک جملہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، دوسرا جملہ میں نے دہرایا ہے۔ یہ جملے ذہن میں رکھیے، اور ان جملوں کا جو مشق ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے مزید ایک دو جملے بنانے کی کوشش کیجیے تاکہ اصلاح ہو سکے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ مصدر ہے جسے ہم نے امدادی فعل کے طور پر استعمال کرنا ہے وہ ہے لینا۔ تو لینا کے لیے میں نے جو جملہ بنایا آپ کے سامنے ہے، میں نے نماز پڑھ لی ہے۔ میں نے نماز پڑھ لی ہے، تو پڑھنا جو ہے وہ فعل ہے، کام کیا جا رہا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے۔ پڑھ لی ہے، لینا امدادی فعل ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، اس جملے میں فعل اور امدادی فعل دونوں بالکل واضح ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دوسرا جملہ دیکھیے جو میں نے بنایا ہے کہ پولیس نے چور کو پکڑ لیا ہے۔ پولیس نے چور کو پکڑ لیا ہے، تو پکڑنا فعل ہے، ٹھیک ہے جی، اور لیا اس میں امدادی فعل کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ تو اس میں جملے بناتے جائیں، ساتھ ساتھ اس کی مشق کرتے جائیں۔ مشق کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ جملے میں جو غلطی کی گئی ہے اس کی اصلاح کرتے چلے جائیں گے۔ تو یہ دو جملے میں نے بنائے، آپ بھی کوشش کیجئے کہ اسی طرز پر مزید ایک دو جملے بنانے کی ضرور کوشش کریں۔ جب تک آپ خود اس کی مشق نہیں کریں گے، آپ اگر یہ سوچیں کہ جی آپ کو جملے بنانا جو ہے آ گیا ہے تو یہ انتہائی حماقت ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مشق کے بغیر جملوں کو بنانا یا اس میں اصلاح ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ اس کے بعد جناب اگلا جو کہہ لیجئے کہ مصدر امدادی فعل کے طور پر جو استعمال ہوا ہے وہ ہے آنا، اور اس کے بعد ہے ڈالنا۔ اب اس میں دیکھیے گا ذرا، یہ دو جملے آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ آنا کا جملہ آپ اگر دیکھیں
تو آپ کے سامنے جو ہے کہ ماں بچے کو بستر پر لٹا آئی. بستر پر لٹانا، لیٹنا لٹانا یہ فعل آپ کو محسوس ہوگا. اور آئی یا آنا یہ جو ہے امدادی فعل کے طور پر استعمال ہوا ہے. تو اس جملے میں فعل بھی موجود ہے، امدادی فعل بھی موجود ہے. فعل امدادی فعل کی موجودگی دونوں اگر موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جملہ درست ہے. ایک اور جملہ آنا کا دیکھیے گا ذرا. بہن کو کالج چھوڑ آؤ. بہن کو کالج چھوڑ آؤ. کالج چھوڑنا کام ہے، فعل ہے، اور آنا امدادی فعل ہے. تو اس طرح سے اس جملے میں جو ہے فعل اور امدادی فعل دونوں اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں. جملہ مکمل ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اگر آپ اس میں یہ جملہ یوں آپ بولا جائے بہن کو کالج چھوڑو، تو آپ دیکھیے کہ جملہ تو مکمل ہے لیکن اس میں امدادی فعل استعمال نہیں ہوا، تو لہٰذا وہ جملہ غلط ٹھیک ہوتے ہوئے بھی غلط ہو جائے گا. لہٰذا کوشش کیجئے کہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے بالکل واضح موجود ہوں. آگے دیکھیے ڈالنا. ڈالنا کا میں نے جملہ جو بنایا آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے سام کا سر کچل ڈالا. سر کچلنا، کچلنا فعل ہے، کام ہے، اور ڈالنا یہاں پر امدادی فعل کے طور پر استعمال ہوا ہے. اگر آپ یہ جملہ یوں بنائیں کہ میں نے گلاس میں پانی ڈالا، ظاہر تو جملہ بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھیں کہ آپ نے ڈالا کو فعل کے طور پر استعمال کر دیا ہے. اس طرح سے یہ جملہ غلط ہو جاتا ہے. غالب کا وہ ہے نا بڑا معروف وہ جو خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ مار ڈالا یار تیری جواب طلبی نے. اب یہاں دیکھیے کہ مار ڈالا یار تیری جواب طلبی نے، کہ مارنا فعل ہے، ڈالنا امدادی فعل ہے. تو اس طرح سے یہ جملہ جو ہے فعل اور امدادی فعل کی موجودگی میں بالکل درست تصور کیا جائے گا، بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ جملے کے اندر فعل اور امدادی فعل کا ہونا ضروری ہے. تو اسی پیرائے میں اسی طرز پر آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ مزید ایک دو جملے اپنے طور ہر حال میں بنائیں. یاد رکھیے گا یہ کوشچن یاد کرنے والا نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں جی کہ ہم نے یہ سوال تیار کر لیا ہے، یاد کر لیا ہے، تو آپ بھول جائیں گے. جب تک آپ اس کی مشق نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو جملے بنانے کا سلیقہ نہیں آئے گا. آگے دیکھیے جو مصدر امدادی فعل کے طور پر استعمال ہوئے ہیں وہ ہے جانا اور پڑھنا. جانا اور پڑھنا. اب جانا کو آپ گیا کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، پڑھنا کو پڑھا کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں. جیسے اپنے جانا کو گیا، ڈالنا کو ڈالا، آنا کو آیا، لینا کو لیا اور دینا کو دیا کے طور پر استعمال کیا ہے، ایسے ہی جانا کو گیا کے طور پر کے امدادی فعل کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں. جیسے یہاں پر اسلم کرکٹ کھیلنے گیا. کھیلنا فعل ہے اور گیا جو جانا کے متبادل استعمال آپ نے کیا ہے وہ امدادی فعل کے طور پر استعمال ہوا ہے. تو اسلم کرکٹ کھیلنے گیا. ٹھیک ہے جی. دوسرا جملہ میں بول رہا ہوں ذرا توجہ سنیے گا. بغیر سہارے کے مریض سے بیٹھا نہیں جاتا. بیٹھنا فعل ہے، بیٹھنا کام ہے، بیٹھا نہیں جاتا. جانا جاتا یہ امدادی فعل کے طور پر استعمال ہوا ہے. اس طرح سے اس جملے میں فعل بھی ہے اور امدادی فعل بھی ہے. فعل اور امدادی فعل کے ہوتے ہوئے جملہ درست اور مکمل جانا جائے گا، سمجھا جائے گا. میں بار بار اس بات کی تکرار کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ امدادی فعل کا کوشچن کریں اس کا اپنے طور تجزیہ ضرور کریں جملہ بنانے کے بعد کہ اس میں فعل اور امدادی فعل کون سا ہے. تو دوسرا جملہ میں نے کیا بنایا تھا جی کہ بغیر سہارے کے مریض سے بیٹھا نہیں جاتا.
اس کے بعد اگلا جو ہے اس کو دیکھیے گا ذرا، پڑھنا۔ بچہ ماں کو دیکھتے ہی رو پڑا، رونا فعل ہے، کام ہے، پڑا جو ہے وہ امدادی فعل کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب اس طرح کا، یہ میں نے اکثر دیکھا ہے بچوں کو کہ جب یہ اس طرح کا آ جاتا ہے پڑھنا، تو آپ کیا کرتے ہیں جی کہ اس کو پڑھنا کے طور پر بھی آپ اس کو استعمال کر دیتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ پڑھا، پڑھنا، یہ پڑھنا ریڈنگ والا نہیں ہے، پڑھا، ٹھیک ہو گیا نا جی؟ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے اس کو پڑھا کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ دوسرا جملہ دیکھیے گا اس میں، والدہ کی بیماری کا سن کر اسے واپس آنا پڑا۔ والدہ کی بیماری کا سن کر اسے واپس آنا پڑا۔ آنا فعل اور پڑا امدادی فعل کے طور پر یہاں پر واضح استعمال ہوا ہے۔ والدہ کی بیماری کا سن کر اسے واپس آنا پڑا۔ آنا فعل اور پڑا امدادی فعل، تو یہ اس طرف توجہ رہنا چاہیے کہ فعل اور امدادی فعل دونوں کا جملے میں ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس جی پیج نمبر 105 پر جو آخری مصدر جسے ہم نے امدادی فعل کے طور پر یا معاون فعل کے طور پر استعمال کرنا ہے وہ ہے اٹھنا۔ دیکھیے گا، اٹھنا، وہ درد کے مارے چلا اٹھا۔ چلانا، چیخنا، درد کے مارے چیخ اٹھا، چلا اٹھا۔ چلانا کام ہے، فعل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں دیکھیے کہ فعل بھی موجود ہے اور امدادی فعل بھی موجود ہے۔ اور اس میں دوسرا جملہ دیکھیے گا اٹھنا کا، آگ بڑی تیزی سے بھڑک اٹھی۔ بھڑکنا، آگ کا تیزی سے جلنا، بھڑکنا، بھڑک اٹھنا۔ بھڑکنا فعل اور اٹھی امدادی فعل کے طور پر ہم اسے استعمال کریں گے۔ آگ تیزی سے بھڑک اٹھی، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ چند مصدر میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ ان مصادر کو آپ نے دیکھنا ہے۔ یہ کم و بیش 1 2 3 4 5 6 اور 7 مصدر ہیں جو آج ہم نے جن کی مشق کی ہے۔ یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 105 پر دیے ہوئے ہیں، اور میں نے پہلے بھی آپ کو اس بات پر آمادہ کرتا رہا کہ اس طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ آپ کے مشقی اسباق میں بکھرے ہوئے ہوں گے۔ مصادر کا استعمال، مطابقت ہے، رموز اوقاف ہیں اور علامتیں ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی کتاب کا جو فرسٹ پیج ہے اس پر ایک وائٹ پیج لگائیں۔ فرسٹ پیج کو، یا اگر وائٹ پیج اس پہ آلریڈی موجود ہے، وہاں پر انڈیکس بنا لیں، اور انڈیکس اس طرح سے کہ 4-5 کالم بنا لیں جس میں آپ لکھ لیں گے کہ پیج نمبر فار ایگزامپل 105 105، اور وہاں پر آپ لکھ لیں مصادر، اور اسی طرح جہاں جہاں پر مصادر آتے جائیں گے وہاں صفحہ نمبر لکھتے چلے جائیں۔ اینڈ میں آپ کو پتہ ہوگا یار یہ مصادر وہ ہیں جنہیں ہم نے بہت توجہ سے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ کتاب میں دیے ہوئے ہیں۔ کیونکہ امتحانی نقطہ نظر سے جو مشقی سوالات یا مشقوں کے آخر میں قواعد و انشاء دیے ہوتے ہیں، گرامر دی ہوتی ہے، رموز اوقاف، مطابقت، آپ بیتی یا اس طرح کی چیزیں دی ہوتی ہیں، وہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں اور انہیں توجہ سے دیکھنا اور پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل دوسرے مصادر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔